جو بھی واقعات اس دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. یا تو اللہ مسلمانوں کو آزمانا چاہتے ہیں, یا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پینش کرنا چاہتے ہیں, یا فیوچر کے ایونٹس کو اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہی از پریپیئرنگ دا مسلمس فار دوز ایونٹس. یاد رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز اے پلان فار الاقصیٰ. میں ایک بچے کی اسٹوری آپ سے شیئر کرتا ہوں جو فلسطینی تھا. اغوا کر کے اس کو پیرنٹ سے دور لے گئے اینڈ ہی واز سبجیکٹڈ ٹو ہیومن ٹریفکنگ. ان کو سلیو مارکیٹ میں اس کو پھر بیچ دیا گیا اور اس کو اکیوز کیا گیا اس کے برے ایکٹ کی وجہ سے, اور پھر اس کو وہاں سے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا اور وہ برسوں جیل میں پڑا رہا. بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس بچے کے بارے میں ایک پلان تھا کیونکہ نیک اور صالح تھا, اور اللہ نے اس کو وہاں سے نکال کے باہر نہیں لایا صرف, بلکہ گلوبل پاور دی, اور پھر ساری فیملی اللہ اس کے پاس لے آیا اور اس کو اپنی فیملی سے یونائٹ کر لیا. ان بچے کا نام ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ جب ان کے بھائی ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ جب ان کو کوڑے کے داموں بیچا جا رہا تھا؟ کیا اللہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ جب وہ خاتون نے ان پہ اٹیک کیا اور ان کو ظلم کے ساتھ جیل میں ڈال دیا گیا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر اور قدیر نہیں تھا کہ جب انہوں نے ان دو لوگوں سے کہا کہ میں اس ملک کے پاس میرا ذکر کرنا وہ بھول گئے؟ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیڈ اے پلان فار یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, اینڈ دیٹ از دا سیم تھنگ ود الاقصیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز اے پلان فار الاقصیٰ. یہ بٹھی تیار ہو رہی ہے, اور قرآن میں بار بار اور احادیث میں بار بار اس جو بلیسڈ لینڈ کا ذکر ہے, المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ. یہ مسجد اقصیٰ ہے جس کے اندر اور اس کے ارد گرد برکت بھر دی گئی ہے. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. ہم نے لوط کو اور نوح کو نجات دی کس زمین کی طرف؟ جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کو ڈال دیا تھا. تو یہ وہ زمین ہے جس کے اندر اور جس کے ارد گرد برکت ہے. اٹ از اے لینڈ آف برکہ. واٹ ڈز اٹ مین کہ اس میں برکت ہے؟ اٹ مینز اے پارٹ آف برکہ. یہ اس کے لیے ہے جو اس کے لیے کام کرتا ہے. اس کو عزت ملے گی جو اس کے لیے کھڑا ہوگا, اور اس کو ڈسگریس اور ذلیل کر دیا جائے گا جو اس کو اپوز کرے گا, اللہ اور مسلمانوں کی اور نبی السلام کی خلاف ورزی کرے گا. فلسطین وہ جگہ ہے جہاں پہ الٹیمیٹلی ہر اسلام کا دشمن اور ہر ظالم پیرش کر جاتا ہے اور مر جاتا ہے. ہسٹری سی گواہ ہے. اب مونگولز کو دیکھ لیں, ان نے زمین کو رول کیا تھا, اور کیسا رول کیا تھا کہ یہ چائنا اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ انڈیا اینڈ رشیا, یہ سارا ان کا تھا. ویسٹ آدھا ان کے پاس تھا. اور جب انہوں نے مسلم خلافہ کو, امپائر کو ہٹ کیا تو بغداد کو جلا کے رکھ دیا, اور دریائے دجلہ خون سے بہہ رہا تھا, اور بغداد کی گلیوں میں گھوڑوں کے گھٹوں تک مسلمانوں, بچوں کا اور خواتین کا خون تھا, اور زمین پہ ان سے بڑی طاقت کوئی نہیں تھی. لیکن جب وہ ویسٹ ورڈ ایکسپینشن کی طرف آئے منگولین امپائر کی, اور جب ان کی جنگ ہوئی سلطان سیف الدین قطز سے, اس جنگ کا نام ہے عین جالوت, جو 3 سپٹمبر 1260 کو لڑی گئی. اس کی جو وینیو تھا وہ غزہ تھا, اور وہاں پہ آ کے وہ تباہ ہو کے رہ گئے. اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ وائل دیور آن دیئر وے ٹو عین جالوت, جو فرسٹ ڈیفیٹ ان کو ملی تھی وہ غزہ کے شہر میں ملی تھی. اور اسی طرح سے جب مسلمانوں کی کروسیڈر سے جنگ ہوئی, گی ڈے لوزینیون, ہی واز دا کنگ آف جیروسلم, اس کی جب جنگ ہوئی صلاح الدین الایوبی سے, the battle was known as Hittin and the venue was Jerusalem and Palestine. So this is a place where people perish. نیپولین بوناپارٹ کو دیکھ لیں آپ, اس سے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ بہت بڑا ملٹری جنرل تھا, the most powerful general on the face of this earth in his era. جب اوٹومن امپائر سے اس نے ٹکرایا اور سٹی آف ایکا میں گیا, اور اس بیٹل کا نام تھا the siege of Akka in 1291 and the venue was فلسطین. فلسطین جس کا کیپٹل جیروسلم, اور جس کو عربی میں کہتے ہیں القدس. القدس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیور. یہ اللہ کے نام سے ہے, القدوس. یہ جگہ خود بھی پیور ہے, اپنے رہنے والوں کو بھی پیور کر دیتی ہے, اور منافقین اور ظالمین کو اپنے اندر رہنے نہیں دیتی لمبے عرصے کے لیے, اور مسلمانوں کو بھی ان کے گناہوں سے اور جو ڈس یونٹی ہے اس سے پاک کر کے اکٹھا کرے گی یہ جگہ. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں امام بن ماجہ کی حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے ملاقات ہوئی, اور وہ ان صحابہ سے جو ابسینی اور حبشہ کے لیے ہجرت کرنے گئے ہوئے تھے, when they returned back, انہوں نے پوچھا تم نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ, ہم نے بڑا عجیب واقعہ دیکھا. ایک بوڑھی خاتون جو بڑی نیک اور صالح تھی, وہ اپنے سر پہ ایک پانی کا جگ لے کے جا رہی تھی. ایک جوان ظالم شخص آیا اور اس نے اس کو دھکا دیا,
وہ گری اور اس کا جو جگ تھا وہ ٹوٹ گیا، اور وہ خاتون کھڑی ہوئی اور کہتی ہے کہ واللہ جب اللہ تعالیٰ اپنی کرسی اسٹیبلش کرے گا، یعنی اپنا میزان قائم کرے گا، when he will establish his chair، اور جب اول اور آخر تمام لوگ اکٹھے ہوں گے اور جب ہاتھ اور پاؤں بولنا شروع کریں گے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں اپنا معاملہ تیرے ساتھ کس طرح حل کروں گے۔ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he said کہ she spoke the truth، اس نے سچ کہا ہے، اور پھر کہا کہ how will اللہ سبحانہ وتعالیٰ ever bless a nation جو کمزوروں کی طاقتوروں کے خلاف مدد نہ کرے۔ What do you think؟ How can Allah سبحانہ وتعالیٰ ever bless a nation like US and Israel جو کہ اتنا ظلم کریں، مسلمان خواتین، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کو سب کو قتل کریں، انائلیٹ کر رہے ہیں اس جگہ کو، کارپیٹ بامبنگ کر رہے ہیں اس جگہ کو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ ایسے نیشن کو لمبے عرصے تک اس دنیا میں حکمرانی دے۔